अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और कितना प्लेजेंट वेदर हो रहा है आज हम आपको काफ़ी दिनों बाद उर्दू का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो है आपका सबक नंबर 14 और सफ़ा नंबर है 79। और किताब है हमारी किताब 8वीं जमात की किताब का सबक नंबर 14 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो है कंप्यूटर के बारे में। और कंप्यूटर को तो आजकल हर बच्चा बच्चा जानता है। कंप्यूटर का आपने इस्तेमाल घर में देखा है। कंप्यूटर साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं अपने स्कूलों में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत आसान सा जो है ये चैप्टर है। रीडिंग कर लेते हैं इसकी। आपने शहर के दुकानदार के पास एक छोटा सा आला देखा होगा जिसे कैलकुलेटर कहते हैं। ये एक सादा सी मशीन है। इसकी मदद से दुकानदार फ़ौरन बिल तैयार कर लेता है। उसे अब उंगलियों पर गिनने या कागज़ पेंसिल लेकर देर तक हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों की मिकदार देखी, निर्ख मालूम किया और उस मशीन में हिंसों के बटन दबा दिए। ज़रब और जमा के अमल खुद ब खुद हो गए। उधर गाहक ने माल संभाला नहीं कि बिल हाजिर हुआ, इसीलिए उसका नाम कैलकुलेटर हिसाब करने वाला पड़ गया। लेकिन आज हम आपको ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो कैलकुलेटर से ज़्यादा पेचीदा है। उसका नाम कंप्यूटर है। कंप्यूटर इस तरह काम करता है जिस तरह इंसानी दिमाग मालूमात का ख़जाना होता है, इसी तरह कंप्यूटर में भी हम हर किस्म की मालूमात जमा कर सकते हैं। उसे फीडिंग कहते हैं। आप कंप्यूटर को मालूमात देकर भूल जाएं, लेकिन उसमें वो मालूमात महफूज रहती हैं। मालूमात को ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्यूटर को उस काम की पूरी मालूमात हासिल हो गई हैं और वो हस्बे ज़रूरत मालूमात फ़राहम करने के काबिल हो गया है। अब आप उस कंप्यूटर के ज़रिए से इस काम से मुतालिक कोई मसला हल करना चाहें तो वो एक माहिर की तरह उनका हल पेश कर सकता है। ठीक है, ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सारा बताया गया है कि सादा सी मशीन पहले कैलकुलेटर होती थी, सिंपल सी, और अब जो है वो कंप्यूटर आ गया है। वो थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और जो है उसमें हम जो भी मालूमात डालते हैं वो सेव रहती हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मसलन अगर आप उसमें मौसम और मौसमियात के उसूलों की मालूमात जमा करते हैं तो कंप्यूटर मौसम के बारे में पेशगोई करने के काबिल हो जाता है। आप चाहें तो कंप्यूटर में तारीख़, साइंस या रियाजी के उसूल भी जमा कर सकते हैं। गोया वो उन उसूलों से एक इंसान की तरह वाकिफ़ हो जाता है। फिर यही वाकिफ़ कार कंप्यूटर एक उस्ताद की तरह उन मज़ामीन को पढ़ाने के काबिल हो जाता है। मतलब जैसे कंप्यूटर में जिस तरह के प्रोग्राम डाले जाते हैं, जिस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, चाहे वो सीडी के ज़रिए हों, चाहे उसमें वैसे वो किए जाएं प्रोग्राम, वो सब आपको पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं और उसमें सेव हो जाते हैं। कंप्यूटर अब हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। बैंक हो या फैक्ट्री, तजर्बा गाह हो या लाइब्रेरी, अस्पताल हो या तिजारती इदारा, हर जगह इसकी अमलदारी नज़र आती है। बड़े पैमाने पर काम करने वाली फैक्ट्रियों या सनत घरों में ऐसे कमरे भी होते हैं जहाँ इंसान की जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। उन कमरों में इंसान नुमा कंप्यूटर रख दिए जाते हैं। ऐसे इंसान नुमा कंप्यूटर को रोबोट कहते हैं। आजकल खलाई परवाज़ वाले रॉकेट की उड़ान में और फ़िज़ा की मालूमात हासिल करने में भी कंप्यूटर बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं। मतला अबर आलूद हो और हर तरफ कोहर छाई हुई हो तो उड़ते हुए जहाज़ के पायलट को वो हवाई पट्टी साफ नज़र नहीं आती जहां जहाज़ को उतारना है। ऐसे वक्त में कंप्यूटर रहनुमाई करता है और पायलट के सामने लगे हुए पर्दे पर हवाई पट्टी का खाका बना देता है। मौसमियात के दफ्तर में कंप्यूटर की मदद से मौसम की कैफियत मालूम होती है। बड़े सनत घरों में कंप्यूटर एक उस्ताद की तरह कारीगर को हिदायत देते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस मशीनी इंसान को शतरंज के खेल से आगाह किया जाए तो एक माहिर खिलाड़ी की तरह शतरंज भी खेल सकता है। अब ऐसे कंप्यूटर भी बन रहे हैं जो नज़में लिख सकते हैं, साज बजा सकते हैं। बड़े अस्पतालों में ऐसे कंप्यूटर नस्ब होते हैं जो मर्ज़ की दवा तजवीज़ करते हैं और अमले जर्राही में हिदायत दे सकते हैं। शुरू में जो कंप्यूटर बनाए गए उनकी जिसामत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछली 2 दिहाइयों में बहुत तरक्की हुई। वही कंप्यूटर जो पहले कमरे में समाते थे अब सिमट कर इतने छोटे और सुबुक हो गए हैं कि एक नन्हे बच्चे की मुट्ठी में समा सकते हैं। उनके काम करने की सलाहियत भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इस पेज में सिर्फ ये बताया गया है कि कंप्यूटर हमारे क्या क्या काम आता है। और कंप्यूटर जहाँ मतलब इंसानी जान को ख़तरा होता है वहाँ पर ऐसे कंप्यूटर नुमा मतलब इंसान नुमा कंप्यूटर रखे जाते हैं
جن کے ذریعے کام لیا جاتا ہے اور آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں جو جہاز چلاتے ہیں، ہوائی جہاز چلاتے ہیں، پائلٹ کو بھی ان کی اسکرین پہ جو ہے وہ ایک خاکہ بنا کے دے دیتا ہے، جس سے انہیں آسانی رہتی ہے کہ جہاز کہاں پر لینڈ کرنا ہے، اور گیمز کھیل سکتے ہیں اور نظمیں لکھ سکتے ہیں اور یہ ساز بجا سکتے ہیں۔ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کمپیوٹر، اور پہلے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، شاید آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہو، جو پورے پورے کمروں میں بہت بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے، پھر وہ ڈیسک ٹاپ بن گیا، پھر لیپ ٹاپ، پھر اس طرح آئی پیڈ اور پام پی سی، اور چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر ہو گئے جو بچوں کی مٹھی میں بھی سما سکتے ہیں، اور اتنے زیادہ مطلب اس میں فیچرز ہوتی ہیں کہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اسمارٹ واچ ہیں اور نئی نئی چیزیں جیسے اب آ گئی ہیں، پین ڈرائیو ہے، اور آپ لوگ تو سب واقف ہیں ان چیزوں سے۔ کمپیوٹر کی حیرت انگیز ایجاد اور اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی ترقی کی وجہ سے لوگ اس نئے دور کو کمپیوٹر کا دور کہنے لگے ہیں۔ اس ترقی کو دیکھ کر آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کی کیا انتہا ہوگی اور یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں گھر کا کام بھی کمپیوٹر سے ہونے لگے، امی جان کی رسوئی کا کام کمپیوٹر ہی کر لیا کرے، وہی چولہا جلائے، وہی مکسر میں مسالہ تیار کرے، وہی ہانڈی چڑھائے، مسالہ تیار ہوتے ہی مکسر آپ بند ہو جائے، کھانا پکتے ہی چولہا خود بخود بجھ جائے، ادھر ابا جان گھر میں داخل ہوں اور دروازہ خود بخود کھل جائے، گھر میں کوئی نہ ہو تو کمپیوٹر خود ہی فون کے پیغام ٹیپ کرے، کمپیوٹر ہی گھر کی صفائی کرے اور میلے کپڑے دھو لیا کرے۔ وہ دن بھی آ سکتا ہے جب دکانیں کھلی ہوں، دکاندار غائب ہوں اور گاہک کمپیوٹر کو بل ادا کرے، امی جان کسی کو پیسے ادھار دے کر بھول بھی جائیں تو کمپیوٹر صاحب انہیں یاد دلا دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ منّے کی اسکول کی فیس ادا کرنی ہے۔ اب تو ان میں سے بہت سی باتیں حقیقت میں ہونے بھی لگی ہیں۔ آپ نے دیکھا کمپیوٹر کتنی کارآمد اور مفید شے ہے۔ سائنس کی اس تیز رفتار ترقی کو دیکھ کر بے اختیار اقبال کا یہ شعر زبان میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کمپیوٹر کتنی کارآمد اور مفید شے ہے، سائنس کی اس تیز رفتار ترقی کو دیکھ کر بے اختیار اقبال کا یہ شعر زبان پر آتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مطلب ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، اتنی مطلب ترقی ہوتی جا رہی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، نئی نئی ایجادات ہو گئی، نئی نئی چیزیں بن گئی کہ حیرانی ہو رہی ہے کہ دنیا مطلب کیا سے کیا ہو جائے گی، کچھ واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مطلب بیان سے باہر ہے یہ بات۔ یہ آ گئے آپ کے الفاظ معنی، ہم آپ کو اور بھی ایکسٹرا بتا دیں گے تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ ہیں خانہ پوری کیجیے، اس میں یہ سارے جو جملے اگر آپ نے اچھی طرح ہماری ریڈنگ میں سنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کمپیوٹر کی ایک سادہ سی شکل ڈیش ہے، انسان نما کمپیوٹر کو ڈیش کہتے ہیں۔ موسمیات کے دفتر میں کمپیوٹر کی مدد سے موسم کی ڈیش معلوم ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کو معلومات فراہم کرنا ڈیش کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں گھر کا کام بھی ڈیش سے ہونے لگے۔ چلیں اس میں جو لفظ لکھے جائیں گے وہ میں آپ کو لیسن میں سے دیکھ کر بتاتی ہوں۔ کمپیوٹر کی سادہ شکل کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آئے گا کیلکولیٹر۔ انسان نما کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں؟ روبوٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ الفاظ لکھنے میں مشکل ہو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے پہلا ہی لفظ، پہلا یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کیلکولیٹر لکھا ہوا ہے، یہ آ جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے جس میں انسان نما جو وہ ہوتے ہیں، اچھا وہ تھا نا جمع کرنے کا، جو معلومات ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے فیڈنگ کہتے ہیں۔ اور موسم کی جو وہ معلوم کی جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے، ایک یہ تھا کہ انسان نما کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں؟ روبوٹ کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا خالی جگہ میں ایک جملہ تھا۔ اور موسم کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے، یہ شاید نیچے آئے گا، ابھی رک جائیں نیچے چیک کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ موسمیات کے دفتر میں کمپیوٹر کی مدد سے موسم کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اب آگے ہے وہ ہے نا، اگر آگے ایسا زمانہ آئے گا کہ سب کام جو ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہی ہونے لگیں گے، گھر کے کام کچھ ہی دنوں میں گھر کا کام بھی کمپیوٹر سے ہونے لگے، یہ بھی آپ کا اس میں آ جائے گا۔ چلیں آپ
خود کر لیجیے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا کام ہے. آپ کے سوال جواب ہیں اور تھوڑا سا واحد جمع الفاظ متضاد ہیں اور یہ تھوڑا سا گرامر کا کام ہے. واقف کار کمپیوٹر ایک استاد کی طرح مضامین کو پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے. کیلکولیٹر ایک سادہ سی مشین ہے. سال کے 365 دن ہوتے ہیں. انسانی دماغ کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے. میں نے آج بہت کام کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا. کوہر چھائی ہوئی ہو تو ہوائی پٹی صاف نظر نہیں آتی. واقف کار، سادہ، 365، انسانی، بہت اور تھوڑی اور ہوائی پٹی، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کیسی، کتنی اور کس طرح کی ہے. یہ سب قسم قسم کی صفتیں ہیں. صفت وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی کیفیت یا تعداد یا مقدار یا حالت بتائے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسم صفت وہ ہوتا ہے جو کسی کی اچھائی، برائی اور جو بھی بات ہے اس کا حال احوال سب بتائے، تو وہ اسم صفت ہوتی ہے. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ویسے 8 ہوتی ہیں مگر یہاں آپ کی 3 بتائی گئی ہیں. جیسے کمپیوٹر ایک ماہر کھلاڑی کی طرح شطرنج بھی کھیل سکتا ہے. کمپیوٹر کتنی مفید شے ہے. کمپیوٹر کی ایجاد ایک حیرت انگیز ایجاد ہے. ماہر، مفید اور حیرت انگیز، ان میں سے ہر ایک ایسی صفت ہے جو اسم کی ذات میں پائی جاتی ہے. صفت ذاتی وہ صفت ہے جو کسی اسم کی ذاتی کیفیت یا حالت بتائے. یہ سب ایڈجیکٹیو ہیں. ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کے ٹائپس ہوتے ہیں جو آپ نے گرامر میں پڑھے ہوں گے. جیسے ایڈجیکٹیو آف کوانٹیٹی ہوتا ہے، کوالٹی ہوتا ہے اور وہ سب ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی 3 ہی بتائی گئی ہیں تو ان 3 کو تو ضرور ہی پڑھ لیں اچھی طرح سے. آگے جو آپ کا کام آ رہا ہے یہ لکھا ہے، کسی کے رہنمائی میں کمپیوٹر پر اردو کے پورے حروف تہجی اور انگریزی کے پورے لیٹرز ٹائپ کیجیے. کمپیوٹر کا استعمال دینی اور دعوتی کاموں میں کس پہلو سے کیا جا سکتا ہے، لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیے. چلیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کرنا ہے. اب ہم تھوڑا سا مشق کا کام کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے. سبق نمبر 14 کمپیوٹر الفاظ معنی. اعلیٰ اوزار مشین. سادہ سمپل. نرخ بھاؤ قیمت. ہندسے نمبرز. ضرب ملٹیپلائی جمع ایڈ. خود بخود آٹومیٹک. گاہک کسٹمر. پیچیدہ مشکل. معلومات معلوم کی جمع انفارمیشن. محفوظ سیو حسب ضرورت ضرورت کے مطابق. فراہم مہیا جمع اکٹھا. روز بروز دن بدن پیش گوئی فورکاسٹ. تاریخ ہسٹری. ریاضی میتھس. واقف آگاہ. مضامین سبجیکٹس مضمون کی جمع. عملداری حکم اختیار حکومت. بڑے پیمانے پر یعنی لارج اسکیل پر. صنعت گھر جہاں کارخانے ہوں انڈسٹریز. لاحق مبتلا. خلا اسپیس. پرواز اڑان. مطلع ابر آلود یعنی آسمان پر ابر چھایا ہوا. کوہر یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں سردی میں عام طور سے کہ کوہرا چھایا ہوا ہے. وہ بخارات جو سردی میں صبح شام دھند پیدا کر دیتے ہیں. فوگ. رہنمائی راستہ دکھانا. کیفیت حالت. کاریگر کام کرنے والے. ہدایت انسٹرکشنز. شطرنج چیس. آگاہ واقف ماہر ایکسپرٹ. ساز باجا. نسب لگانا یعنی فکس. تجویز بتانا. مرض بیماری ڈیزیز. عملے جراحی آپریشن. بدن کے کسی حصے یا اس کا آپریشن. جسامت سائز. دہائی 10 سال ڈیکیڈ. سماتے آتے. سبک نازک. اصولوں اصول کی جمع رولز. ایجاد انوینشن. انتہا آخر. رسوئی باورچی خانہ یعنی کچن. رسوئی ہندی کا بھی لفظ ہے. کارآمد کام آنے والی. مفید فائدہ مند. شے چیز. بے اختیار بغیر ارادے کے. اور یہ آپ نے جملہ پڑھا ہوگا، اس کو بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن یعنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے. سوال جواب کر لیتے ہیں. ایک جملے میں جواب دیجیے، مطلب چھوٹا سا جواب لکھنا ہے آپ کو. کیلکولیٹر کیا کام کرتا ہے؟ کیلکولیٹر ضرب جمع تفریق جیسے حسابی عمل آسانی سے اور جلدی کر دیتا ہے یا بٹن دباتے ہی کر دیتا ہے. پروگرامنگ کسے کہتے ہیں؟ معلومات کو خاص مقصد کے لیے استعمال کے قابل بنانا پروگرامنگ کہلاتا ہے. فیڈنگ سے کیا مراد ہے؟ کمپیوٹر میں ہم ہر قسم کی معلومات جمع کر سکتے ہیں، اسے فیڈنگ کہا جاتا ہے. روبوٹ کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ انسان کی جان کو خطرہ ہو وہاں انسان نما کمپیوٹر رکھے جاتے ہیں، انہیں روبوٹ کہتے ہیں. آپ نے نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا بہت سارے روبوٹس کے بارے میں، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. کچھ روبوٹس ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو یعنی مہمانوں کو، گیسٹ کو پانی کھانا سرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور جیسے وہ ڈرون کیمرہ ہوتا ہے آج کل، جیسے وہ عام طور سے فنکشنز میں یوز ہوتا ہے، تو کیمرہ مین تو آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ پورا سب جگہ گھوم گھوم کے ویوز جو ہے وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ 2014 میں ایک انڈیا میں روبوٹ بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا مانو. تو وہ جو ہے انسان کی طرح چل سکتا تھا، ڈانس کر سکتا تھا، اور بھی مطلب بہت سارے جو اسے کمینڈس کیے جائیں وہ کر سکتا تھا. اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے کیسے روبوٹ بنے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں. اور آج کل تو جنگیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سسٹم ہوتا ہے، اس میں سارا وہ میپ ہوتا ہے، اس میں بتا دی جاتا ہے کہ میزائل کہاں پر پھینکنا ہے، کہاں مطلب وار کرنا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ساری بیٹھے بٹھائے جو ہے آرام سے جنگ لڑ لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، آپ ضرور اس کے بارے میں دیکھیے گا. کمپیوٹر کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے؟ کمپیوٹر گھر، اسکول، بینک، فیکٹری، تجربہ گاہ، لائبریری، اسپتال، تجارتی ادارے، غرض ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. مطلع بر آلود ہونے کی صورت میں پائلٹ کو کیا دشواری ہوتی ہے؟ کمپیوٹر اس کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ مطلع بر آلود ہونے کی صورت میں ہر طرف کوہر چھائی ہوئی ہوتی ہے، ہوائی جہاز کے پائلٹ کو ہوائی پٹی صاف نظر نہیں آتی جہاں اترنا ہے یا اتارنا ہے، جہاں جہاز اتارنا ہے. ایسے وقت میں کمپیوٹر پائلٹ کے سامنے لگے پردے پر ہوائی پٹی کا خاکہ بنا کر رہنمائی کرتا ہے. کمپیوٹر کی مدد سے کون سے گھریلو کام کیے جا سکتے ہیں؟ گھر میں الیکٹرک چیزوں میں کمپیوٹر کی مدد سے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، جیسے سینسر کی مدد سے دروازے کھلنا، لائٹ آن ہونا، آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑوں کا بغیر مشقت دھلنا، مائکرو ویو میں کھانا پکنا اور گرم ہونا وغیرہ وغیرہ. ایسے رائس کوکر ہیں آج کل جس میں ٹائم فکس ہوتا ہے اور وہ خود بخود جو ہے جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، کھانا پک جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے سینسر کی مدد سے دروازے کھل جاتے ہیں، لائٹ آن ہو جاتی ہے اور کپڑے آرام سے آٹومیٹک مشین میں دھل جاتے ہیں، مائکرو ویو میں کھانا پک جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے. آگے یہ ہے کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. ایجاد، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. عملِ جراحی، آج کل عملِ جراحی کے لیے جدید مشینوں کا استعمال عام ہو گیا ہے. عملداری، آج کل ہر جگہ ہر گھر میں موبائل کی عملداری نظر آتی ہے. نرخ، اخبار سے سونے چاندی کے نرخ معلوم ہو جاتے ہیں، ڈالر، روپے کے نرخ معلوم ہو جاتے ہیں، یا کسی قسم کا کچھ بھی ہمیں دیکھنا ہے، شیئر بازار کے کسی بھی طرح کی معلومات ہم لے سکتے ہیں. کارآمد، سوئی بہت چھوٹی اور کارآمد چیز ہے. گوگل جو ہے وہ بہت کارآمد سرچنگ اسٹیشن ہے، یا پھر اردو سفر بہت کارآمد چینل ہے. کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیے. قسم، اقسام، مقصد، مقاصد. جمع کے واحد لکھنے امراض کا مرض، ذرائع، ذریعہ اور مضامین، مضمون. متضاد لکھنے خاص، عام، مفید، مضر، رہنما، راہزن، پیروکار بھی ہو سکتا ہے اس کا، انتہا، ابتدا اور ترقی، تنزل. ٹھیک ہے، سب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، چلیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم. تو میں آپ کو بتاتی ہوں ٹائپنگ کیسے کرتے ہیں. یہاں سے ہم سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے سب سے چھوٹا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے لکھنا ہے. آپ کو کتنا سمجھ بھی نہیں آئے گا. اب میں سب سے بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو، تو آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے صحیح سے اچھے سے. اب اور دیکھ سکتے ہیں اگر جیسے میں نے تھوڑا سا بھی کچھ لکھا اور تو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا لکھنا ہے. ایسے یہ ہمیں ہنٹ دے دیتا ہے، جلدی جلدی ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بڑے سائز میں لکھ کے دکھا دیتی ہوں. اور ایسے کہ کہتے ہیں لینگویج آ سکتی ہے الگ الگ، اردو، انگلش، عربک، اور آپ اپنے سے آپ کوئی الگ لینگویج بھی وہ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. میں آپ کو کچھ لکھ کے دکھا دیتی ہوں. تو ہم سائز بڑا کر لیتے تاکہ آپ کو کلیئرلی دکھ جائے. PLEASE پلیز، LIKE لائک، پلیز لائک. آپ دیکھیں یہاں کتنی اچھے ہیلپ کی طریقے سے میں آپ کو جلدی لکھ کے دکھا پا رہی ہوں. لائک، شیئر، AND اینڈ SUB سبسکرائب، TO2 سبسکرائب ٹو
आगे लिखती हूँ मैं URDUSAFAR, सफ़र, उर्दू सफ़र। तो अब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू उर्दू सफ़र। जज़ाकल्लाह। उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे पास जो हमारा ये कीबोर्ड होता है वो चेंज करना है। ये हम उर्दू में भी कर सकते हैं, अरबिक में भी कर सकते हैं, जो भी हमें लैंग्वेज हम करना चाहते हैं उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट करके फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ छोटे लिखे हैं, कुछ बड़े लिखे हैं। इनको हम एरो के ज़रिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलें पहले हम हुरूफ तहज्जी लिख लेते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। चलें ये तो खाली हरूफ हैं, ये तो बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। अगर हमें छोटे छोटे अल्फाज लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा तब, फिर हमने लिखा जब, ऐसे ही हम कोई सा भी लफ्ज़ खुद बनाकर या कहीं से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना शुरू हुआ है ना, अब जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। आप अपनी रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी करें टाइपिंग की। टाइपिंग में आप माहिर हो जाएं और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मज़ा आने लगेगा। सुना है ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। चलें हुरूफ तो हमने टाइप कर लिए हैं, अब हम थोड़े से अल्फाज भी कर चुके हैं, उनसे हम जुमले बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे जिस काम में भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम एक्सपर्ट और माहिर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगाने की ज़रूरत है बस। तो अब हम ये सेंटेंस आपको टाइप करके दिखा रहे हैं। अगले असबाक के लिए देखते रहिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा मतलब हमारा काम बहुत खुशनुमा खूबसूरत लगेगा। अगले असबाक के लिए देखते रहिए उर्दू सफ़र। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप रोज़ाना इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में ये टाइपिंग काम आएगी। वैसे भी जब से ऑनलाइन क्लास का ज़माना हुआ है, टाइपिंग एक कंपलसरी चीज़ हो गई है। आप इंग्लिश, उर्दू हर चीज़ में माहिर हो जाएं। अपनी रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग सब बहुत अच्छी करने की कोशिश करें। चलें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।